قرآن کی تلاوت انہیں کرنا ہی کرنا ہے۔ حضرات غوث اعظم شکم میں ہے، قرآن سن رہے ہیں، قرآن یاد کر لے رہے ہیں، اور قرآن یاد کیا۔ سرکار غوث اعظم جب پیدا ہوئے پہلے ہی دن مکتب میں پہنچے، جب عمر اس لائق ہوئی مکتب میں والدہ محترمہ نے جا کر چھوڑا ہے، استاذ کے سامنے زانوے ادب طے کیا۔ استاد نے فرمایا پڑھو بیٹا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث اعظم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور اس کے بعد الحمد شریف سے پڑھنا شروع کیا۔ اور جب پڑھنا شروع کیا غوث اعظم نے، رک نہیں رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ استاذ حیرت میں ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک بچے کو بھی دیکھ رہے ہیں، بچے کی عمر کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث اعظم کی عمر شریف بہت کم ہے، اور استاذ سن رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، کتنا اچھا قرآن پڑھ رہا ہے یہ بچہ، کتنا بہترین انداز میں قرآن پڑھ رہا ہے یہ بچہ۔ اللہ اکبر۔ استاد بھی جھوم رہے، خوش ہو رہے ہیں۔ جب استاد کے سامنے بچہ اچھا پڑھتا ہے تو استاد کی دعائیں دل سے نکلتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث اعظم نے پورے 18 پارہ قرآن سنا، اور اس کے بعد ٹھہر گئے۔ استاد نے فرمایا بیٹا یہیں تک؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہاں میں یہیں تک سنا سکتا ہوں، یہ پارے مجھے یاد ہیں۔ اللہ اکبر۔ استاد نے پوچھا بیٹا کہاں اور کیسے یاد کیا؟ سرکار غوث اعظم فرماتے میرے استاذ محترم یہ 18 پارہ قرآن میں کسی استاد سے نہیں، کسی کے مکتب میں بیٹھ کر نہیں، بلکہ میں اپنی ماں کے شکم میں رہ کر ہی یاد کر لیا تھا۔ اللہ درود پاک پڑھیے۔ یہ مائک جو ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ایک بار بولنے کے بعد دوبارہ کوئی بھی بولنے لائق نہیں رہے گا یہ ایسا مائک، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات سرکار غوث اعظم بڑے پیر روشن ضمیر ہے۔ سیدنا غوث اعظم کی زندگی کو دیکھیں، استاذ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ استاذ نے پوچھا بیٹا یہ 18 پارہ قرآن تو نے کہاں اور کیسے یاد کر لیا؟ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ یہ 18 پارہ قرآن میں نے کسی استاد سے نہیں، کسی مکتب یا مدرسے میں نہیں، بلکہ اپنے ماں کے شکم میں رہ کر یاد کر لیا۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث اعظم نے جب یہ بات بتائی استاد حیرت میں ہے، کہنے لگے بیٹا تم انسان ہو یا جن، کیسے یاد کیا؟ کہا میرے استاذ محترم معاملہ یہ ہے کہ میری ماں کے شکم میں میں تھا، ماں میری 18 پارہ کی حافظہ ہے۔ ذرا غور کریں، میری ماں اور بہنیں بھی یہاں بیٹھی ہے، وہ بھی توجہ دے سنے کہ سرکار غوث اعظم فرماتے میری ماں 18 پارہ کی حافظہ ہے، اور میری ماں کا معمول تھا جب میں شکم میں تھا، میری پرورش ماں کے شکم میں ہو رہی تھی، ماں روز قرآن پڑھتی تھی، میں روز قرآن سنتا تھا، اور میں نے سن سن کر 18 پارہ قرآن ماں کے شکم میں ہی یاد کر لیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبق ملا، سبق یہ ملا کہ ماں کے شکم میں بھی بچہ سنتا ہے، ماں کے شکم میں بھی بچہ سنتا ہے، ماں کے پیٹ میں بھی بچے کو سننے کی صلاحیت ہے، بچہ سنتا ہے۔ اب ماں کے شکم میں بچہ ہے، بچے کو سننے کی طاقت اللہ نے دی ہے۔ اب ماں جو بولتا ہے بچہ وہ سنتا ہے، ماں گانے گاتی ہے بچہ گانا سنتا ہے، ماں قرآن پڑھتی ہے بچہ قرآن سنتا ہے، ماں تلاوت کرتی ہے بچہ تلاوت سنتا ہے، ماں کلمہ پڑھتی ہے بچہ کلمہ سنتا ہے، ماں نعت نبی پڑھتی ہے بچہ نعت سنتا ہے، اور جب اس بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو پھر وہی بچہ حافظ قرآن ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ اگر قرآن پڑھے تو بچہ قرآن سنے، بچہ
قرآن سنتا ہے۔ سرکار غوث اعظم نے ماں کے شکم میں ہی قرآن 18 پارہ یاد کیا۔ آگے پلے بڑھے سرکار غوث اعظم، 18 سال کی عمر شریف آپ کی ہو گئی ہے۔ عام بچوں کی طرح سرکار غوث اعظم زندگی نہیں گزار رہے ہیں۔ عام بچے کھیل کود میں لگ جاتے تھے، مگر سرکار غوث اعظم نے کبھی کھیل کود میں اپنا وقت ضائع نہیں کیا ہے۔ کھیلتے تھے مگر ان کا کھیل بھی بڑا نرالہ ہوتا تھا۔ چند بچوں کو لے کر بیٹھ جاتے تھے، اور سرکار غوث اعظم کا کھیل کیا ہوتا تھا ذرا دیکھیں۔ چند بچوں کو لے کر اپنے مکتب میں بیٹھتے تھے، ایک طرف ہو جاتے تھے اور کہتے بچوں چلو ہم کھیلتے ہیں۔ کیا کھیلتے تھے؟ ایک طرف سرکار غوث اعظم ہوتے، دوسری طرف اور بچے بیٹھتے اور ان کو تنبیہ کرتے، جب میں لا الہ الا اللہ کہہ کر رک جاؤں تم محمد الرسول اللہ کہنا۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث اعظم ایک طرف کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، دوسرے بچے کہتے محمد الرسول اللہ۔ غوث اعظم فرماتے لا الہ الا اللہ، دوسرے کہتے محمد الرسول اللہ۔ اب اس کا ورد چلتا، اس کو سرکار غوث اعظم کھیل کہہ کے بچوں کو اس کی تلاوت اور ورد کروایا کرتے تھے، اور تاکہ بچے بھی میرے ساتھ کلمہ طیبہ کے ذکر میں لگا رہے، بچوں کا بھی دل بہلے اور دل والوں کا بھی دل بہلتا رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوث اعظم ہے، یہ بچپن کا زمانہ ہے۔ آج ہم ڈھنگ سے کلمہ تک نہیں پڑھ پاتے، اور ہم نہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قریب میں مدارس بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمارا بچہ جہاں ہوشیار ہوا ہم نے اٹھا کر اسے کام پر ڈال دیا، کام کے لیے بھیج دیا، 2 پیسے کما کر لائے گا، گھر میں دولت کی انبار آئے گی، دولت بھرے گی۔ لوگ آج دولت کے اس قدر لالچی ہو گئے ہیں کہ نہ تعلیم دیکھ رہے ہیں، نہ علم دین دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے بچوں کا مستقبل تب ہے جب وہ علم دین سے آراستہ ہو جائے۔ بچے آپ کے وفادار کب ہوں گے؟ جب انہیں ماں باپ کے تعلق سے معلوم ہوگا، جب وہ بچہ پڑھے گا کہ ماں کی عظمتیں کیا ہے، باپ کا مقام کیا ہے۔ جب وہ بچہ پڑھے گا تو یقیناً ماں باپ کی عظمتیں بھی سمجھے گا، ماں باپ کا مقام و منصب بھی سمجھے گا، ماں باپ کے مراتب بھی سمجھے گا۔ سرکار غوث اعظم بڑے پیر فرماتے ہیں کہ بچپن میں جب مکتب جایا کرتا تھا تو میں یہ سنتا کرتا تھا، ایک آواز آتی تھی، اے بچوں اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو، اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ بچپن میں ہی مجھے اپنے ولی ہونے کا علم ہو گیا تھا، بچپن میں ہی مجھے اپنے ولی ہونے کا علم ہو گیا تھا۔ غوث اعظم فرماتے میں ولی ہوں، میں اس کا علم مجھے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ یہ سرکار غوث اعظم بڑے پیر ہیں۔ اللہ اللہ۔ غوث اعظم اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، والدہ محترمہ بھی ہے۔ ایک دن اپنی والدہ محترمہ سے عرض کرتے ہیں میری امی جان قافلہ بغداد سے مدینے کو جا رہا ہے، امی جان مجھے اجازت دے، میں بھی کعبہ کے طواف کے لیے جاؤں گا، میں بھی رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس کی حاضری کے لیے جاؤں گا، امی جان مجھے اجازت دیجئے۔ ماں کہتی ہے بیٹا سنو، ابھی تمہاری عمر کم ہے، تم ابھی سفر کی مشقتوں کو برداشت نہیں کر سکتے، بہت لمبا سفر ہے، بہت طویل سفر ہے، اور دھوپ کی تمازت اور سورج کی تمازت کو برداشت نہیں کر سکتے، زمین گرم ہوگی، پیاس کی شدت ہوگی، قافلے میں چلنے کے قابل ابھی آپ ہوئے نہیں ہیں، آپ چھوٹے ہیں، جب آپ کی عمر اس لائق ہو جائے تو آپ ضرور جانا اور رسول اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری ضرور دینا، کعبے کا طواف ضرور کرنا۔ سرکار غوث اعظم بڑے پیر نے ماں کی بات سنی، مان گئے، کیونکہ سعادت مند بچے کبھی ماں باپ کی بات کو ٹالا نہیں کرتے، ماں باپ جو بھی حکم دیتے ہیں بچے اس حکم کے سامنے اپنا سر خم تسلیم کر لیتے ہیں، اپنا سر جھکا لیتے ہیں۔ غوث اعظم کی والدہ نے غوث اعظم کو سمجھایا، غوث اعظم مان گئے، مگر دل میں جو محبت تھی، دل میں جو تڑپ تھی، دل جو تڑپ رہا تھا، غوث اعظم کی وہ تڑپ ختم نہیں ہوئی، اپنے مکان کے چھت پہ چلے گئے۔ قافلہ جو مدینے کے جانب رواں دوا تھا، غوث اعظم اس قافلے کو دیکھ رہے ہیں، آنکھوں میں محبت کے آنسو ہیں، رو رہے ہیں غوث اعظم، دل تڑپ رہا تھا، اور یہی دل میں یہ سوچ رہے تھے کاش کہ آج میری عمر اس لائق ہوتی
کہ میں اس قافلے کے ساتھ کعبے کے طواف کے لیے جاتا، اس قافلے کے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری بھی ہو جاتی، رسول اللہ کے روزے کی زیارت بھی ہو جاتی، کعبے کا طواف بھی ہو جاتا۔ اللہ اکبر، یہ سوچ رہے ہیں غوث اعظم، آنکھوں سے آنسو بہ رہا ہے، قافلہ نظروں کے سامنے ہے، نظروں سے دور جا رہا ہے قافلہ۔ اللہ اکبر، اچانک قافلہ نظروں سے اوجھل ہوا، قافلہ تو نظروں سے اوجھل ہو گیا، غوث اعظم کی آنکھیں بند ہو گئی۔ سرکار غوث اعظم نے دیکھا قافلہ نہیں بلکہ قافلے کی جگہ کعبہ میری نظر میں ہے۔ اب قافلہ نہیں، قافلے کی جگہ کعبہ ہے، اور کعبہ غوث اعظم کے گھر کا طواف کر رہا ہے۔ غوث اعظم کی تو چاہت یہ تھی کہ میں چل کے کعبے کا طواف کروں، لیکن محبت ایسی، عقیدت ایسی، لگاؤ ایسی کہ رب کو غوث اعظم کی محبت پہ پیار آیا، اور رب نے کعبے کو حکم دیا کہ اے کعبہ جو مجھ سے محبت کرے تمہارے لیے، تمہارے طواف کے لیے ہوئے، تو میری رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ تم اپنی جگہ رہو، میرا عاشق وہاں روتا رہے۔ اللہ اکبر، کعبے کو حکم دیا، کعبہ چل کر غوث اعظم کے گھر کا طواف کرتا نظر آ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں سارے کعبے جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ یہ سرکار غوث اعظم ہے، کعبہ اپنی جگہ سے چل کے غوث اعظم کے گھر کا طواف کر رہا ہے۔ اللہ اللہ مسلمانوں ذرا غور کرو، یہ مقام، یہ منصب، یہ مرتبہ، یہ عظمت اللہ نے سرکار غوث اعظم کو عطا فرمائی۔ غوث اعظم اپنے گھر میں ہے، لیکن ماں سے کہتے امی جان، جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، بغیر علم دین حاصل کیے وہ مقصد حل نہیں ہو سکتا، میری ماں مجھے اجازت دو۔ ماں نے اجازت دی، سرکار غوث اعظم اجازت لے کے چل پڑے۔ علم و فن کا مرکز تھا اس وقت بغداد کی سرزمین، سرکار غوث اعظم بغداد